کی گئی ہے وہ بہت بلند اور رفیع مرتبے کی عطا کی گئی، اور دوسری جانب دوسری علامت تقوی بتایا گیا ہے۔ حافی کے پیچھے دوڑتے تھے تو کسی نے کہا کہ اس ناخواندہ شخص سے آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو حضرت بشر حافی کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ ان کا تیقن اور ان کو جو یہ دولت عطا کی گئی ہے وہ بہت بلند اور رفیع مرتبے کی عطا کی گئی، اور دوسری جانب دوسری علامت تقوی بتایا گیا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈول جاتے ہیں، تھوڑا سا خوف آئے تو گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی آزمائش آ جائے تو اس میں پورا نہیں اتر پاتے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی مظاہرہ کرتے ہیں استقامت کا، اور ان کا اتقاء، ان کا تقوی اس درجے کا ہوتا ہے کہ قابل رشک ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں، آپ تابعین کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں، آپ محدثین کی، اولیاء کی، اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقوی کے کس عالی مرتبے پر فائز المرام تھے، اور حالات کی تلخیاں، کوئی لالچ، کوئی تکبر، کوئی خوف ان کے پائے استقلال کو لغزش نہیں دے سکا اور نہ لرزش دے سکا ہے، نہ ان کا پاؤں پھسلا ہے نہ کانپا ہے، اور اس مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ دین کے اوپر جمے رہے۔ آپ بتائیے کہ جو جنگوں کی بھٹی میں ڈالے گئے اور پھر ان کی استقامت اور ان کا جذبہ، ایک جنگ میں صحابہ مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت عطا کرنا، اور جب میدان جنگ میں تلواریں چمکتی ہیں اور ادھر ادھر سے لاشیں گرتی ہیں تو جنہوں نے مل کے دعا کی تھی اس میں سے کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور جو شہید نہیں ہوئے وہ اللہ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ میرے مالک، وہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم نے مل کے دعا مانگی تھی تو وہ تو شہید ہو گئے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں شہادت نہیں مل رہی؟ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ان لوگوں کی، ان کے جذبوں کی، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں منہم من قضا نحبہ کہ انہوں نے جو چاہا وہ ان کو مل گیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہاتھ پھیلا کے اللہ سے کہتے ہیں مالک ہمارا کیا قصور ہے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی آئے تھے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھے، ان کو تو شہادت کا مرتبہ مل گیا اور ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہم بھی تو آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں شہادت کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو پہلے تو کسی مشکل کام میں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہاتھ ڈالیں تو اگر ہم عافیت سے نکل آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن وہ کس اونچے درجے پہ فائز المرام تھے، ان کا تقوی کیا تھا، اور شریعت کے حوالے سے ان کا تعامل اور ان کا عمل اور ان کی کوشش بلیغ کیا تھی۔ آقا کریم نے اسی کوشش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی دین کے 10ویں حصے کو بھی ترک کرے گا تو اسے بھی پرسش ہوگی، اور قرب قیامت میں آنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ اگر 10ویں حصے پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے تو ان کے لیے رخصت ہوگی۔ ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی قربت کا نور ان لوگوں نے پایا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کے شب و روز دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر اتقاء کے مرتبے پہ فائز المرام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے، تو ایک دن ایک خاتون آئی اور اس نے آپ سے فتویٰ پوچھا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، تو فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، اور رات کو ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو اس کے آگے خادم سونے کے شمعدان لیے چل رہے ہوتے ہیں، تو ماحول میں بڑی روشنی ہوتی ہے، تو اس روشنی کے اندر مجھے موقع مل جاتا ہے تو مادس کی راتوں میں اس روشنی کے اندر بھی میں سوت کاٹ لیتی ہوں۔ مجھے خیال آیا اور میں اس لیے پوچھنے آئی کہ کیا میرے لیے اس روشنی میں سوت کاٹنا جائز بھی ہے یا نہیں؟
تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے خاتون تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیے۔ فرمایا نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جتنا مرتبہ رفیع ہوگا تقویٰ بھی اس اعتبار سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت کہیں تشریف لے گئے دعوت پہ، تو انواع و اقسام کے کھانے لوگوں نے آگے رکھے تھے، تو آپ نے شوربہ چکھا تو بہت لذیذ تھا، تو جی میں آیا کہ میں شوربہ پی لوں۔ تو صاحب خانہ کو کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی تو رکھا ہوا ہے، تو آپ کی مرضی، جو چاہے لیں جو چاہے چھوڑیں۔ تو فرمایا نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں، یعنی جو شوربہ دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے یہ کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے بطور سالن، یہ بطور مشروب نہیں رکھا جاتا۔ تو عرف سے ہٹنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کی ضرورت درکار ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جو شوربہ تیار کیا ہے تو وہ ظاہر ہے بطور سالن ہی تیار کیا ہے، اور میں پیوں گا تو میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پینا شروع کر دیں گے، تو وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے آپ اپنی گنجائش کے مطابق جو اجازت طلب کرے بعد میں بھی تو اس کو دے سکتے ہیں۔ تو کہا اس کا عرف معقول ہے، اس کا عرف مشروب نہیں ہے۔ تو جو چیز بطور عقل کھایا جاتا ہے اس کو بطور شرب آپ اگر لینا چاہیں تو آپ نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ صاحب خانہ سے اس کی اسپیشل اجازت لیں تاکہ جو ہے وہ اس کو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ انتہائی احتیاطیں ہیں، یہ تقوی کا وہ مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پر دستک دی اور پیچھے آ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت چلاتی ہوئی دھوپ ہے اور یہ سایہ یہ دیوار ہے، اس میں کھڑے ہو کے انتظار کیجئے۔ فرمایا صاحب خانہ سے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو قرض کے علاوہ اس سے کوئی نفع اٹھانا سود ہوتا ہے، تو میں اس لیے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہو رہا مبادا کے سود نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی احتیاط تھی، اور پھر ان محتاط ہاتھوں سے ہمارے تک دین پہنچا اور وہ محفوظ دین ہمارے تک آیا۔ اور آج جس طرح ممبر و محراب کے حاملین آج جس نفس کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں، آج اگر دین مدون ہوتا تو آج کس طرح کا چیستان ہوتا۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایمان کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز المرام ہوتے ہیں، اور وہ اتقاء کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز المرام ہوتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضور کی زمانے کی قربت لوگوں کو میسر تھی، تو اس طرح کے لوگ جو ان اعلیٰ مراتب پر تھے وہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی آتی رہی۔ اس کا